وہ تقریباً 12 بجے کے بعد کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں اسے بیڈ پر ہمیشہ کی طرح الٹا سیدھا سوتے دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا بالکونی کا پردہ درست کرتا دھیرے سے اس کے مقابل لیٹا تھا۔ اس کی سوئی ہوئی شہزادی کے بال الٹ پلٹ ہوئے، آدھے اس کے چہرے اور آدھے گردن کے گرد لپٹے تھے۔ بیڈ پر اوندھی ایک بازو سامنے کیے اور ایک فولڈ کر کے تکیے کے نیچے رکھے سلطان کا کوٹ اپنے گرد پھیلائے وہ بے خبر سو رہی تھی۔ سلطان نے ایک گہری مسکراہٹ لیے اس کے معصوم سے چہرے کی طرف دیکھا تو اس دن والا اس کا وہ رویہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کتنے ہی غصے اور غضب کے ساتھ اس نے اسے ڈرایا اور دھمکایا تھا۔ وہ بھلا کیسے نہ مجھ جیسے جانور سے ڈرتی، کیسے نہ مجھ سے دور جاتی۔ اپنا رویہ اور الفاظ یاد کرتے ہی اس کے وجیح چہرے پر بے بسی اور درد کی کیفیت نمایاں ہوئی۔ سلطان نے اس کے بال درست کرتے اس کے رخسار پر اپنے ہاتھ کی پشت سے دھیرے سے رب کیا۔ اسے اچانک اپنے سینے میں اتنی شدت سے جلن محسوس ہوئی کہ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکتا وہ زور سے سینے پر ہاتھ رگڑ رہا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتے سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیرے سے اسے اپنی آغوش میں بھرتے اس کا سر اپنے سینے میں رکھتے آنکھیں موندی۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی جلن کی جگہ اسے ایک سکون اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ مان چکا تھا کہ اس کا ہر علاج اور مرہم اس نازک سے وجود میں ہی ہے۔ وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہیں جا سکتا تھا۔ ایک سکون، ایک راحت اور محبت کی شدید لہر وہ اپنے اندر محسوس کرتا گہری سانس بھر گیا۔ سلطان نے دھیرے سے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بہت معصوم اور پیاری، اور سوتے ہوئے تو وہ اور بھی معصوم لگتی تھی۔ اس کی وہ چھوٹی سی ناک اس نے جھک کر لبوں سے چھوئی تھی۔ سلطان نے اس کے رخسار پر ماتھا ٹیکتے ایک گہری سانس بھری۔ اس کے وجود کی وہ دل فریب سی مہک اس کی روح تک اتر چکی تھی۔ وہ مضبوط شخص خود پر قابو کھو رہا تھا۔ وہ اسے جگانا نہیں چاہتا تھا، سو خود پر ضبط کرتا اپنے مضبوط دل کو ایک دفعہ پھر سے ڈپٹتا اپنے پسندیدہ جگہ چہرہ چھپا گیا۔ اس سوئی راجکماری کی آنکھ آخر کھل ہی گئی تھی، مگر اپنے عین سامنے اپنے نزدیک کا منظر دیکھتے ہی اس نے ایک سیکنڈ میں واپس سے اپنی آنکھیں موندیں۔ یا اللہ، اب اس کی کمی تھی؟ یہ پاگل شخص پورا پاگل ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے دل ہی دل میں بڑبڑا رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے ہمت کر کے دھیرے سے ایک آنکھ کھول کر دیکھا، جہاں اس کی نظر اپنے اس ہینڈسم اور فٹ شوہر کے بھرپور مردانہ کشادہ سینے پر جا ٹکی۔ وہ گڑبڑاتی ہوئی آنکھیں کھولتی، ایک نگاہ اسے دیکھ کر کبھی شرماتی تو کبھی مسکراتی۔ اللہ، پتہ نہیں کسی جنگل میں ٹریننگ ہوئی ہے اس شخص کی۔ کوئی اتنا فٹ اور اتنا اسٹرانگ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتی خوش ہوئی اور حیران ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ تھوڑا دور کرتے ایک بھرپور نگاہ اس پر دوڑائی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ چوٹ اور کٹس کے نشانات اس کی آنکھوں میں گھوم گئے۔ اس کے سینے کے عین درمیان میں ایک چھوٹا سا چوٹ کا نشان تھا، جو کافی گہرا ہونے کی وجہ سے اس پر چھوٹے چھوٹے ٹانکوں سے سلائی کی گئی تھی۔ عشا نے اسے دیکھتے ایک دم تڑپ کر آنکھیں بند کیں۔ وہ خود پر قابو نہ رکھتی ہوئی دھیرے سے قریب ہوئی اور اس چوٹ کے مقام پر لب رکھ گئی۔
تو اس سوئے ہوئے شخص کی آنکھیں ایک دم کھلیں اور ایک شریر سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اہم، سلطان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کی آنکھیں ایک دم بڑی ہوئیں اور اگلے ہی پل وہ انہیں سختی سے مینچ گئی۔ یا اللہ خیر، اتنی جلدی بھلا کون اٹھتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتی شرمندہ سی ہوئی۔ سلطان نے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ گڈ مارننگ لٹل وائف، جبکہ وہ اب پوری طرح سو چکی تھی اس کے مطابق۔ میری ڈرامہ کوئین، اب اٹھ جاؤ، دیکھ چکا ہوں میں تمہیں۔ مگر وہ اسی پوزیشن میں سختی سے آنکھیں میچی ہوئی تھی۔ تو مطلب اب میں اپنے طریقے سے اٹھاؤں؟ سلطان نے آئی برو اچکا کر کہا، جس پر اس کا ڈرامہ ہنوز رہا۔ اوکے، کہتا وہ اپنی ہنسی دباتا جھکا ہی تھا کہ اس نے ایک دم اپنی آنکھیں کھولتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے زور لگا کر اسے خود سے دور دھکیلا اور بجلی کی تیزی سے اٹھ کر واش روم میں بند ہوئی۔ سلطان کا بھرپور کہکا گونجا، جسے سنتی وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی خود کی کارروائی پر اب شرمندہ ہو رہی تھی۔ کیسے بھول گئی تھی میں اس ایکسٹرا چلاک انسان کو؟ ہائے اللہ، میں بھی کتنی پاگل ہوں۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتی شرمندہ سی ہوئی، جبکہ وہ ایک بازو سر کے نیچے رکھے دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر اس جگہ رکھے سکون سے آنکھیں بند کیے شریر سا مسکرا رہا تھا۔ آئیگل، مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں جوکر ہوں۔ اس کی بات پر آئیگل کی ہنسی گونجی۔ ارے نہیں تو، سچ میں بہت سوٹ کر رہا ہے یہ گیٹ اپ تم پر۔ وہ بلیک کلر کی ڈریس پینٹ، سفید شرٹ اور بلیک بلیزر میں بالوں کا جوڑا بنائے بیزار سے شکل بنائے آئیگل کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کا نکما شوہر ہمیشہ کی طرح کہیں غائب تھا اور آئیگل اور ہادی اس کے کمرے پر دھاوا بول چکے تھے۔ آئیگل اور ہادی بھی سیم ڈریسز میں ملبوس تھے۔ میرے پاس نا ایک بلیک کلر کی اسکرٹ ہے، میں وہ پہن کر دیکھوں؟ عشا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور پہنو، پھر دیکھتی ہوں کون سا والا زیادہ اچھا ہے۔ وہ بلیک اسکرٹ جو کہ پاؤں سے تھوڑا سا اوپر تک آتی تھی پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ارے واہ، یہ بالکل سیٹ لگ رہی ہے، آئیگل نے تعریف کی، جبکہ اب وہ بلیک حجاب اوڑھے نکھرا چہرہ لیے بالکل تیار تھی۔ آئیگل کے لاکھ کہنے پر بھی اس نے میک اپ تو بالکل بھی نہیں کیا تھا، بلکہ بس صرف ایک ہلکی سی لپسٹک لگائے وہ تیار تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ آئیگل کی طرف دیکھ کر بولی۔ بالکل چھوٹی سی پیاری سی مافیا لگ رہی ہو، آئیگل کے اپنے خیال کا اظہار کیا، جس پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہادی بھائی، آپ بتائیں کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ بیڈ پر بیٹھے موبائل فون پر اسکرولنگ کرتے ہادی سے مخاطب تھی۔ آہا بھابھی، بالکل ایک آتنکوادی گڑیا لگ رہی ہیں، ہادی نے چہکتے ہوئے کہا تو آئیگل سمیت سب کا بیک وقت کہکا گونجا۔ ارے ذرا اپنے شوہر سے پوچھنا، وہ ٹھیک سے بتائے گا کیسی لگ رہی ہو، آئیگل نے اسے شرارت سے کہنی مارتے ہوئے کہا۔ وہ جناب اپنے ہینڈسم سا چہرہ لیا کمرے میں داخل ہوئے۔ سلطان بھائی، آئیگل کی آواز سنتے ہی ہادی ایک دم اچھل کر بیڈ سے صوفے پر ہوا۔
سلطان نے ایک ٹیڑھی نگاہ اس پر دوڑائی اور چہرہ گھماتے ہی اس کی نظر اپنی چھوٹی سی بیوی پر پڑی، جو کہ ادھر ادھر چہرہ گھما کر اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان کی اسمائل نمایاں ہوئی تو آئیگل ہادی کی طرف اشارہ کرتے کمرے سے باہر ہوئی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اپنی اسکرٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان کی بیوی لگ رہی ہو، خوبصورت مگر خطرناک۔ وہ قریب ہوتے کچھ کہہ کر فریش ہونے چل دیا، جبکہ وہ کھڑی شریر سا مسکرانے میں مصروف تھی۔ وہ شرٹ کے بٹن بند کرتا آئینے میں اسے دیکھ رہا تھا، جو بیڈ پر بیٹھی بڑے مزے سے سنیکس کھاتے اور موبائل فون دیکھنے میں مصروف تھی۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا، عشا۔ عشا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ڈریسنگ مرر کے قریب کھڑا اپنے بالوں کو ہاتھ سے خراب کرتا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکراتی اپنا موبائل ایک طرف رکھتے بالکل اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ سلطان اس سے ہائٹ میں کافی اونچا تھا۔ اسے ایڑیاں اٹھا کر بازو فل اوپر کیے اس کی بالوں تک پہنچنا پڑتا تھا۔ وہ اپنے پیچھے ڈریسنگ مرر پر بیٹھا اب اس کے چہرے کے مقابل تھا۔ وہ اس کے بالوں کو سیٹ کرتی محتاط سی نگاہ اس پر دوڑا رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس وہ بنا پلکیں جھپکے اسے ایک طرز سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ سلطان نے اسے کمر سے پکڑتے ہوئے دھیرے سے تھوڑا قریب کیا۔ وہ پاگل سی لڑکی اس کی ہر حرکت پر حیا سے سمٹ جاتی تھی۔ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنا اس کے بس میں نہیں رہتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے پاگلوں کی طرح دھڑکتے دل کی آواز سلطان کے تیز کانوں تک پہنچ رہی تھی، اور وہ اسے محسوس کرتا شریر سا مسکرا رہا تھا۔ تم بہت پیاری ہو، اس مضبوط شخص نے اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے محبت سے کہا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ سلطان نے اس کے کندھے پر حجاب کا پلو درست کیا۔ تمہاری ٹائی کدھر ہے؟ سلطان نے اسے بغیر ٹائی پہنے دیکھ کر پوچھا۔ وہ مجھے باندھنی نہیں آتی، اس لیے نہیں پہنی۔ مجھے دو۔ سلطان نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے اپنے بلیزر کی جیب سے ٹائی نکال کر اس کے حوالے کی۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ سلطان کی وہ پیاری پیاری باز جیسی براؤن آنکھیں اسے بہت پسند تھیں۔ ابدر، مجھے آپ کی آنکھیں بہت پسند ہیں۔ سلطان نے اس کی خوبصورت آنکھوں میں محبت سے دیکھا تھا۔ مجھے بھی جانم۔ جانتی ہو کیوں؟ عشا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ کیونکہ یہ تمہاری پابند ہیں، سلطان نے اسے کمر سے پکڑ کر قریب کرتے محبت اور عقیدت سے کہا۔ تو اس پیاری سی لڑکی کے دل میں 100 بہاروں کی آمد ایک ساتھ ہوئی تھی۔ سلطان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے کندھوں پر رکھے تھے۔ ایک گہرا اور پرسکون سانس بھرتی وہ اسے مسکراہٹ لیے دیکھ رہی تھی۔ چلو چلیں؟ آخر اپنے بے قابو دل سے ہار مانتی وہ اس کے حصار سے نکلی تھی۔ دروازے پر کھٹ کھٹ ہوئی اور اگلے پل وہ تینوں نفوس ایک جیسا ڈریس پہنے اندر داخل ہوئے۔ سلطان نے کوٹ پہنتے ان سب کی طرف
ایک بھرپور نگاہ دوڑائی۔ چلو اب اس پھیکی اور بے جان پارٹی میں تھوڑی جان ڈالتے ہیں۔ ان پانچوں نے چہروں پر مسکراہٹ سجائی اور ایک قطار بنائی۔ وہ جب مین گیٹ سے ہال میں داخل ہوئے تو پارٹی میں موجود سب چھوٹے بڑے، آڑے ٹیڑھے، موٹے پتلے انسان نے انہیں ایک بھرپور نگاہ سے دیکھا۔ سلطان کے لیفٹ سائڈ پر یگیت اور رائٹ سائڈ پر اس کی پیاری سی بیوی، جبکہ عشا کے رائٹ سائڈ پر آئگل اور ہادی سب ایک جیسا ڈریس پہنے اس بے جان پارٹی میں آندھی طوفان کی طرح داخل ہوئے۔ سب کی نگاہیں ان پانچوں نفوس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سلطان نے اپنی بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا، جبکہ وہ بمشکل اس ہائی ہیل میں چل رہی تھی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی آئگل نے اسے یہ پہنائی تھی کہ وہ سلطان سے ہائٹ میں بہت چھوٹی ہے، تو اسے پہن کر وہ تھوڑی اس کے برابر لگے گی، مگر اسے تو ہیلز سے چڑ تھی۔ اس بڑی سی پارٹی میں وہ عجیب محسوس کر رہی تھی۔ آج سے قبل وہ کسی پارٹی میں تو دور، آج تک کسی کی شادی میں بھی شامل نہیں ہوئی تھی، اور اتنی بڑی پارٹی میں، اور اوپر سے وہاں بہت سی لڑکیوں نے عجیب سے بیہودہ لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، جو لباس کم پھٹے ہوئے پردے زیادہ لگ رہے تھے۔ اچانک اس کے قریب سے ایک سفید رنگ کی لڑکی گزری، جس نے سرخ رنگ کا ڈریس پہنا تھا، جو ڈریس تو کسی طرز سے نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس نے کچھ ان سلے کپڑوں کے لمبے لمبے ٹکڑوں کو ایک ساتھ باندھ کر ساتھ چپکا لیا تھا۔ عشا نے اسے دیکھ کر ایک جھرجھری لی۔ وہ انہیں وہاں دیکھ کر خود بہت شرمندہ محسوس کر رہی تھی، اور کچھ فاصلے پر کھڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جو سب سے بے نیاز کسی خوبرو آدمی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ ویسا ہی ڈریس پہنے ایک اور لڑکی اس کے قریب سے گزری کہ عشا نے ایک عجیب سی نظر سے اسے دیکھا اور دل سے دعا کی کہ اس کا شوہر اس بیہودہ سی لڑکی کو نہ دیکھے۔ جبکہ سلطان نے ایک نگاہ غلط بھی اس پر دوڑانی مناسب نہ سمجھی۔ آئگل اس کے قریب اس کی ہر حرکت کو دیکھتے اپنی ہنسی دبائے کھڑی تھی۔ آئگل یہ کیا ہے؟ عشا نے اپنے ٹیبل پر سرو ہوئی ایک عجیب سی ڈش کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آہ، یہ پورک ہے، آئگل نے دھیرے سے کہا۔ کیا یہ لوگ حرام کھاتے ہیں؟ کیا؟ عشا نے حیران کن نگاہ سے اسے دیکھا۔ یہ لوگ تو اور بھی بہت کچھ کھاتے ہیں میری جان۔ اسے یہاں سے ہٹا دو پلیز، مجھے اسے دیکھ کر کوفت ہو رہی ہے، وہ عجیب سا منہ بنائے بولی۔ تو آئگل نے پاس سے گزرتے ایک بیرے کو اشارہ کرتے وہ ڈش وہاں سے ہٹوائی۔ اتنے میں ایک لمبی سی لڑکی اسے اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ عشا نے آس پاس دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور آئگل نہ جانے ایک منٹ میں کہاں غائب ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی سیدھی اس کے قریب آ کر رکی۔ ہیلو، اس نے عجیب سی ادا سے کہا۔ مرحبا کہتے عشا نے ایک نگاہ اس پر آس پاس دوڑائی۔ تم کون ہو؟ تمہیں یہاں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ کیا میں تمہیں جانتی ہوں؟ اس لڑکی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے کچھ سوچتے ہوئے عشا نے ہاتھ ملایا۔ وہ دراصل میں پہلی دفعہ ہی یہاں آئی ہوں،
وہ مسلسل سلطان کی طرف مددگار نگاہیں دوڑا رہی تھی، جب کہ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ اس لڑکی نے اسے سلطان کی طرف دیکھتے کنکھیوں سے دیکھا۔ وہ کب سے نوٹ کر رہی تھی کہ یہ لڑکی سلطان کے ساتھ ساتھ نہ جانے کیوں پھر رہی تھی، اور اتنا قریب کہ وہ اسے بار بار ٹکرا بھی رہی تھی۔ اپنی اسی کشمکش کو دور کرنے آخر صوفیہ یزدانی نے اس پیاری سی لڑکی کو جاننے پہنچ ہی گئی تھی۔ آہ، تم کون ہو؟ میرا مطلب تم، وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھا ہی رہی تھی۔ میں سلطان کی گرل فرینڈ ہوں، اس نے بال ایک طرف ایک ادا سے کرتے ہوئے کہا، جس پر عشا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا، جو کہ گولڈن کلر کے گھٹنوں تک آتے ایک عجیب سی ڈریس میں ملبوس تھی، جس کا گلا اتنا ڈیپ تھا کہ اس کا جسم صاف نمایاں ہو رہا تھا۔ گہرے میرون کلر کی لپسٹک لگائے وہ لمبی سی لڑکی تھی تو کافی خوبصورت، مگر اس کے الفاظ سن کر عشا کو اس سے نفرت ہوئی تھی۔ عشا نے ایک نگاہ اسے اور پھر سلطان کو دیکھا۔ تم کون ہو؟ تم نے بتایا نہیں، وہ کانفیڈنس سے بول رہی تھی، جبکہ اب اس چھوٹی سی لڑکی کے کانوں اور آنکھوں سے نکلتا دھواں اس کے رخسار سرخ کر رہا تھا۔ میں تمہارے اس بوائے فرینڈ کی بیوی ہوں۔ وہ مسکرائی، جبکہ صوفیہ اس کی بات سن کر زور سے ہنسی۔ کیا کہا تم نے؟ بیوی؟ سلطان کی؟ مجھے لگتا ہے تم نے بہت زیادہ پی لی ہے۔ وہ ہنستی ہوئی اسے منحوس لگ رہی تھی۔ تمہاری اطلاع کے لیے میں ڈرنک نہیں کرتی، یہ کافروں کا کام ہے، اور میں الحمدللہ ایک مسلمان ہوں۔ صوفیہ نے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ بلیک کلر کے فارمل ڈریس میں حجاب اوڑھے وہ شفاف اور پر نور چہرہ لیے کھڑی تھی، جبکہ صوفیہ کو وہ بہت عجیب اور منحوس لگی تھی۔ ایکسکیوز می کہتی ہوئی وہ اس کے قریب سے گزرتی، غصے سے سرخ ہوتے رخسار اور کان لیے سلطان کی طرف بڑھی۔ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اس کا لمس محسوس کرتا ایک مسکراہٹ لیے مڑا تھا۔ اس کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھتے سلطان نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ عشا کے مطابق وہ اسے نظر انداز کیے ہوئے تھا، مگر سلطان کی نگاہوں سے کچھ بچ جائے مطلب قیامت۔ کیا ہم یہاں سے جا سکتے ہیں؟ مجھے یہاں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ سلطان نے اس کے سرخ ہوتے رخسار کو چھوا تو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی صوفیہ نے کاٹ کھانے والی نگاہ سے ان دونوں پر دوڑائی۔ جوڑی کافی خوبصورت ہے لگ رہی ہے نا؟ اپنے عقب سے آتی آواز پر صوفیہ نے گردن گھما کر دیکھا۔